اللہ کے رسول جب نماز لے کر کے آئے معراج سے تو اپنا تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا. چچا جان یہ نماز اللہ کا تحفہ دیا ہوا میں اللہ کے یہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں, آپ کو پیش کرتا ہوں, قبول کر لیجئے. تو چچا نے کیا کہا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں, طریقہ بتاؤ. کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں, رکوع اس طرح کرتے ہیں, سجدہ اس طرح کرتے ہیں. ابو طالب کی زبان سے نکل گیا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے سجدہ پسند نہیں. کہا کہ کیوں؟ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سر نیچے چلا جاتا, اس کی سرین اوپر ہو جاتی ہے, مجھ کو یہ پسند نہیں. سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا, نبی دعا کرتے رہے, اللہ نے کلمے سے محروم کر دیا. مجھے اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا جلسہ سنانے کا تو میں یہی پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا, آپ صرف اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے, اللہ آپ کو پوری دنیا کی بربادی سے بچا لے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. چندہ دیا ہے, ایک کام ہوا ہے, سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. سومناتھ گجرات میں ہے, بہت بڑا مندر, بغل میں مسجد, مسجد کا دروازہ بند, مندر کا دروازہ کھلا. ایک غیر مسلم وزیر اعظم تھے, ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی. وہ مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے, مسلمانوں تم سو رہے ہو, تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے, تمہیں خبر بھی نہیں ہے اللہ کا گھر, مسجد تمہاری مسجد, اس کا دروازہ بند ہے, تمہیں خبر ہی نہیں ہے. ایک مؤذن مجھے دے دو, میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا. ایک امام مجھے دے دو, میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر, مسجد, اس کا دروازہ بند ہو اور مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہو. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد کو خود سے آباد کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا, امام کی تنخواہ ادھار ہوگی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا, جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا, جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد. شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا, شرط بس یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے, نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا, میں مبارکبادی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. اتنا خوبصورت جلسہ پورے علاقے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے, یہ بار بار نہیں ملتا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بچے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے. جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. بہت خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے, زندگی بھر سونے کے لیے ہے. ایک رات جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے, دعا تک ساتھ دے دیا, یہ جلسہ رات کا آپ کی عبادت بن جائے گا. اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. جب تکیہ پر سر جائے تو سوچئے گا اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا, آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اگر آخری نبی نہیں ملتے, گاڑی پھنستی, شفاعت سے محروم ہو جاتے, جہنم میں جانا مقدر ہوتا, جنت مقدر نہیں ہوتی. کتنا بڑا اس مالک نے احسان فرمایا. اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو, رشتہ مل گیا. تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا, کیسا لڑکا ہے؟ کہا لڑکا 1 نمبر ہے, سونار ہے, سونے کی دکان ہے, اس سے تمہارا رشتہ ہوگا. وہ تم کو زیور پہنائے گا, کان میں الگ زیور پہنائے گا, ناک میں الگ زیور پہنائے گا, تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا. اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں. بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں, سیدھے جمعہ میں, اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے. اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے, شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا.
بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روضہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر سنانے کے لیے، چندے کا پیسہ چنا جا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی گنتی ہو رہی تھی اور مجمع منتشر ہو رہا تھا۔ شاعر صاحب مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ جلسہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جلسہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھنے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو جلسہ سننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے ہی جلسے سے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے واسطے دعا کرتے ہیں، اللہ دونوں کی مشکل کو آسان فرمائے، دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے۔ دوسرا احسان اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ تیسرا احسان یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ لیکن ایک احسان کر دیجئے، کتابوں میں لکھا ہے بچہ کبھی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ کو 4 کام کرنا ہے۔ کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ کسان کو اچھی فصل ملتی ہے، آپ کو اچھی نسل ملے گی۔ 4 کام آپ کو کرنا ہے۔ کسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے۔
چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، بالکل حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے، مکئی کا اچھا بیج، دھان کا اچھا بیج۔ یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد۔ یہ وقت پر پانی، وقت پر کھاد کیا ہے؟ بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا ہے، مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہے۔ اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے، 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے ایک باپ لا رہا ہے، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر۔ ماسٹر صاحب بھی پریشان کہ سارا بچہ آپ ہی کا ہے، یہ خفا ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے؟ سائیکل آپ کے بچے کو مل جائے گی لیکن آپ کا بچہ علم سے، ہنر سے محروم ہو جائے گا۔ کسان کا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فاضل گھاس اجاڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا۔ بچہ اگر آپ کا اسکرین ٹچ موبائل سے دور ہو گیا، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے روتے ہوئے بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ، تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ تو شیر نے چیتے سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا، اور آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کا۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، مجھ کو یہ بٹوارا منظور نہیں ہے۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، اس کے حصے میں گدھا آ گیا۔ اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ سب میرے لیے۔ آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے۔ تو گیدڑ سے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو گیدڑ بولا کہ حضور کسی اسکول میں میری تعلیم نہیں ہے، کسی مدرسے میں میری تعلیم نہیں ہے، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، فاقہ کریں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا، کریں تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ پیغام بچوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماں بہنوں تک پہنچ جاؤں گا، میرے حصے کا پیغام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کا جلسہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے بیٹے کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان پیچھے کیوں ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان کیوں پیچھے ہے؟ کیا بولتا ہے؟ فرصت ملے گی تو دیکھیں گے۔ جس جوان نے کام کے لیے فرصت پر، کام کو فرصت کے اوپر چھوڑا، یہ جوان پیچھے رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جوان جانتے ہیں کیا بولتا ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے، کام کرنا ہے، ابھی کیا جلدی ہے۔ یاد رکھیے،
کہ رات میں آدمی سوتا ہے، کچھ لوگ تو زندہ اٹھتے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ جو جوان کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، وہ ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور جوان کیا بولتا، ابھی تو جوان ہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ یہی جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی ہے، یہی جوانی دین کمانے کے لیے بھی ہے۔ جوانی جب چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دھرتی کا بوجھ ہو جاتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو دین کہاں سے کمائے گا۔ ہمارا جوان کیا بولتا ہے، توبہ کر لیں گے۔ توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا، زخم لگا لیتے ہیں، مرہم پٹی کر لیں گے، یہ کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ توبہ آسان نہیں ہے، جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جوان آگے نہیں بڑھتا، پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر آگ لگ جائے تو کنویں میں پانی ہوگا پہلے سے، تو اس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا۔ جوان کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کے یہاں بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم کو بھی پتا ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو ایک اعلان کرتے، اعلان میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، مرنے والا مر گیا، کسی سے اگر لین دین کیا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر تکلیف پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے تو دل سے معاف کر دیجئے گا۔ اس اعلان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اعلان صحیح ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہ مرنے والے مر گئے، لین دین کسی سے کیا ہے تو بیٹا موجود ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے یہ اعلان جو ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ مرنے سے پہلے معافی صافی کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد جنازے پر اپنی معافی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا، گھر میں حل نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے۔ بالکل جلسہ ٹوٹ گیا ہے لیکن جلسہ جٹا ہوا ہے، جلسہ مسجد کی برکت سے ابھی تک زندہ ہے۔ اللہ مسجد کو سجدے سے آباد فرمائے، مبارکباد فرمائے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا، صرف 3 کام کیے، پہلا، دوسرا، تیسرا کام کیا تھا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، پوری دنیا میں صرف 50 سال میں اسلام یورپ کے اندر 235% پھیلا، 3 وجہ سے، وہ پہلی اور دوسری آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے فرمایا پورے ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ وہ 3 سماج ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے، وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ سن کر کے سنیں گے جلسہ، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازہ پڑھانے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، ذرا سو کر کے آپ غلطی کیجیے، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، جتنا بڑا پنڈال ہے اتنا بڑا مجمع ہے، 12 بج جانے کے بعد بھی لوگ جاگ رہے ہیں، پیشانی چمک رہی ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ ہمارے نبی نے 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کیا، صرف 3 کام کیے، محبت کیا، نفرت نہیں کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، مدد کیا، مدد سے محروم نہیں کیا۔ 3 کام کیے، 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کر لی۔ 50 سال کے اندر یورپ کے اندر اسلام 235% پھیلا۔ جانتے ہیں کیوں؟ انگریز کہتا ہے محمد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے مسجد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے اتحاد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کو نماز ملی معراج میں، لے کر کے جب دھرتی پر آئے تو نماز گھر میں نہیں ادا کی، مسجد میں آ کر کے ادا کی، اور اس سے پہلے آذان دلوائی۔
جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے صف میں آ گئے، امیر غریب صف میں آ گئے، بیمار تندرست ایک صف میں آ گئے۔ مسجد کے اتحاد سے اسلام 50 سال کے اندر 235% پھیل گیا۔ 3 سماج ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے، مرواڑی ہے، مہتا ہے، گجر ہے، اس میں مسلمان نہیں۔ 2 وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں حل ہوتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ کچہری میں، پورنیہ کچہری میں وکیل سے پوچھئے گا جا کر کے کہ مرواڑی کا مقدمہ اس کچہری میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ بولے گا مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر 33 ہزار چل رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی کو ترقی کیوں ہے کہ وہ اگر نیچے گرا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھال دیں، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا ماریں گے، گالی دیں گے، اور جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دوسرے لوگ ہاتھ تھامیں گے، ہم ٹانگ کھینچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں بیدار ہوتے ہیں۔ منفعت کے ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی۔ بڑا خوبصورت پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک کے جیسے بھی حالات ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں ہے کہ مصیبت ہی مصیبت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں راحت بھی دیکھیں گے مصیبت بھی دیکھیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، راحت ملے گی شکر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا اس میں زندگی موت کے بغیر نہیں ہے، تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے، مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اگر موت نہیں ہوتی صرف زندگی ہوتی تو خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے مسلمان کے لیے موت مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے تندرستی رکھی، غریبی بھی رکھی، اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو خدا کا بندہ خدا کو بھول جاتا، اگر یہ مالداری نہیں ہوتی تو خدا کی نعمت لوگ کھاتے، اگر غریبی نہیں ہوتی لوگ خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں لیتے، اگر دوزخ نہیں ہوتی جنت ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا۔ اللہ نے جس حال میں مسلمان کو رکھا ہے اس کے ہر فیصلے سے انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے۔ پوری دنیا میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا، وہ باپ جب بیٹے کو کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اب اس کا سر ہلکا ہو گیا، صبر کیا سر ہلکا ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے پاس صبر نہیں ہے اس لیے پاگل ہو جاتی ہے، مسلمان کے پاس الحمدللہ صبر ہے، مسلمان صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں
یہ دھان کے گھاس پر آپ بیٹھے ہوئے، جب دھان کی کھیتی کھڑی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے زبان کو بند کر کے خدا کے حوالے ہو جائیں گے، شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا۔ بڑا خوبصورت مسجد سے تعلق نظر آیا، جب چندہ ہو رہا تھا مسجد کا تو لوگ جیب سے پیسہ نکال رہے تھے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو اسی طرح آباد کرے جیسے مسجد آباد ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اتنا بڑا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں ہے، 5 منٹ آپ چلائیے موبائل، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ 5 منٹ کے لیے آپ مسجد آ جائیے، اللہ کے گھر آ جائیے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں، آپ کو نیند آئے گی، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لے رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اس لیے نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔